نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خیر۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ کسی کو اس کا جرم معاف کر دینا، اس سے صلح کر لینا، کتنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام نے اس چیز کا کتنا خیال رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خیر کہا ہے، فرمایا والصلح خیر، فرمایا صلح کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے جی۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا رشتہ اخوت چارے کا ہے، لہٰذا ان کے درمیان مواخات ہے، ایک دوسرے کے یہ بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ درس حضور نے ہجرت کے بعد جب صحابہ مدینہ پاک میں اکٹھے ہوئے تو حضور نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو فرمایا کہ مومن تم آپس میں بھائی بھائی ہو، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کیا کرو۔ صلح کرنا، کسی کو راضی کرانا یا کسی کو معاف کر دینا، یہ نفلی روزہ اور نفلی نماز سے بھی زیادہ فضیلت کا، اجر و ثواب کا حامل ہے جی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتا دوں جو نماز اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اور وہ حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کہ جو ناراض ہیں ان کو راضی کر دو۔ ناراضگی جو ہے دین کو مونڈ دیتی ہے جی۔ اور قرآن مجید نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح دونوں کے درمیان کرا دی، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ قسم نہیں اٹھاتے تھے، کوئی بہت اہم کام ہوتا تو پھر حضور قسم اٹھاتے۔ حضور نے 3 چیزوں پر جو ہے قسم اٹھائی، فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو فرمایا لوگوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں لاتا بلکہ اس کی عزت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے عز و انکساری سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بلند رتبہ اور عزت جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ 458 پر امام ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی کہ اذا کان یوم القیامت نادا مناد این العافون، کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ کہاں ہیں، آج آ جائیں اللہ کی برگاہ میں، اور اس معافی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لے لیں۔ دیکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند محمد حنبل کی روایت ہے برسر ممبر فرمایا کہ تم خطا کرنے والوں کو معاف کر دو جی، تم ان کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا معافی کا معاملہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنا بہت بڑا دشمن ابو سفیان اس کو معاف کر دیا، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ یہاں تک فرمایا جو بھی ان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن پا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ کعبے کی جو چابی بردار تھے عثمان بن طلحہ، جنہوں نے حضور کو کعبے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، چابی کے ساتھ نہیں تالا کھولا، نہیں جانے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد ان کو بھی معاف کر دیا، بلکہ ان کو پھر دوبارہ کعبے کی چابیاں دی۔ انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ ہمیشہ کعبے کی چابیاں تمہاری نسل اور تمہارے خاندان کے اندر جو ہیں وہ سدا رہیں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے اپنے جو دشمن تھے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر فتح مکہ کے موقع پر سب کو آپ نے معاف فرما دیا۔ اور یہی طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ دیکھیں کہ جس وقت امام علی مقام حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں تو ایک آپ کا قاتل اور جانی دشمن
مدینہ پاک میں آتا ہے، وہاں اسے کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب رات میں نے رہنی ہے، کھانا میں نے کھانا ہے، کہاں میں رات بسر کروں گا۔ بالآخر اس کے ذہن میں آیا، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر، ان کا ذہن میں آیا، اس نے کہا میں ان کے گھر رات گزاروں گا۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا سے وائے دستی تھی، جو سلامت بچ کے آئے تھے، ان کے گھر وہ رہا۔ آپ نے بڑا کھانا کھلایا، بڑی خدمت تواضع کی۔ صبح جب ہوئی تو پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے رخصت بھی کیا، اور آپ ساتھ جانے لگے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں، تم کربلا کے اندر جو ہے میرے والد گرامی کو قتل کرنے والے ہو۔ کہا کہ جب ایسا ہے، میں قاتل ہوں اور آپ علم بھی رکھتے ہیں، تو پھر اتنا خاطر تواضع آپ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار اور میرا کریکٹر ہے۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کو جو ہے حسن وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معزز لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، جو ان کے ہاں آ جاتا ہے اس کو بھی وہ معزز سمجھتے ہیں۔ یہی مثال مسجد کی ہے۔ اللہ کریم سب عزتوں سے بڑی عزتیں رکھنے والا ہے۔ جب کوئی مسجد میں آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو معزز ہے، اس کی وہ تعظیم کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جو ہے معافی اور صلح کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دنوں سے زیادہ کسی سے ناراض رہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی شرعی مجبوری ہو، کوئی دینی معاملہ ہو جس سے دین میں خلل آتا ہو تو پھر زیادہ بھی جائز ہے۔ حضور 3 صحابہ سے 50 دنوں تک ناراض رہے، جو ہے جنگ تبوک پر نہیں گئے اور پیچھے انہوں نے کھجوروں کو ترجیح دی، تو پھر اس کے بعد ان کی توبہ کا حکم اللہ نے قرآن سے اتارا۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے معافی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔